آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سفیان بن عبداللہ ثقفی حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں رسول مکرم مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد میں پھر کسی سے کوئی سوال نہ کروں، 2 حرفی نصیحت کر دیں۔ اور باپ سے کبھی بیٹا کہے نا ابو جی 2 لفظی نصیحت آج کریں، باپ کے لیے الفاظ کا انتخاب مشکل ہوتا ہے، بیٹے کو 2 حرف میں کیا کہوں۔ شاگرد کہے نا استاد جی کامیابی کے لیے کوئی ایک جملہ، تو کئی جملے ذہن میں گردش کر رہے ہوتے ہیں اور سوچتا ہے اس میں کیا کہوں جو کارگر ہو۔ آج کتنی بڑی آسانی ہو گئی، ایک امتی نے نبی علیہ السلام سے سوال کر دیا، حضور 2 حرفی بات کہہ دیں، بس اس کے بعد پھر کائنات میں مجھے کبھی کسی سے کچھ پوچھنا نہ پڑے، اس پہ ڈٹ جاؤں تو بیڑا پار ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے وہ کیا کہا سنیے، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، مکمل کر دی بات۔ فرمایا میرے صاحب اگر ایسی نصیحت چاہتا ہے جس کے بعد تجھے کسی اور نصیحت کی بھی ضرورت نہ پڑے اور وہ تیری زندگی کے لیے کافی ہو، تو میں خدا کا رسول یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر ڈٹ جا اس بات پہ۔ گویا ایمان کا اعلان کرنا کہ میں مومن ہو گیا اور پھر تقاضا ایمان پر ڈٹ جانا وہ عمل ہے جس کو یہ میسر آ جائے اسی کسی اور کام کی کوئی حاجت اور ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، فرمایا کہہ دو اللہ پر ایمان لایا، پھر ڈٹ جاؤ اس بات پر، پھر جو ہوتا ہے ہو جائے، تم اس پر قائم رہو اور تمہارے پائے استقامت میں تزلزل پیدا ہی نہ ہو، اور تم جبل استقامت بن جاؤ، کوہ استقامت بن جاؤ، اور تمہاری ڈٹائی اتنی ہو حوادثات زمانہ تمہیں اللہ پر ایمان سے دور کر ہی نہ سکیں، اور اس کے تقاضوں پر عمل میں کوئی کمی کوتاہی تمہارے قریب بھی کبھی نہ بٹکے۔ گرامی قدر آقا علیہ السلام کی ذات جو کائنات میں سب سے بلند و بالا ذات ہے، جو مقصود کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ کی کیفیت یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک صاحب نے میرے سامنے پوچھا حضور اچانک چند ہی دنوں میں بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو گئے، آپ کی مبارک داڑھی میں 17 بال سفید آ گئے، آپ کا جسم پہلے سے زخیم ہو گیا، اٹھنے بیٹھنے میں پہلے جیسی تیز رفتاری نہ رہی، چہرے پر بڑھاپے کے آثار واضح ہونے لگے۔ صحابی نے عرض کی حضور جوانی سے بڑھاپے کی طرف منتقل ہوتے ہوئے وقت لگتا ہے، آہستہ آہستہ انسان بوڑھا ہوتا ہے، یہ چند دنوں میں ہی اتنی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ جوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں، حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے وجہ بیان فرمائی کہ چند دنوں میں ہی جوانی سے بڑھاپے کی طرف منتقل ہونا اور سیاہ بال سفید ہونا اور پہلے جیسی تیز رفتاری نہ رہنا اور جسم کا زخیم ہو جانا، اس کی وجہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ فرمایا صحابہ مجھے ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اللہ نے جو مجھ پر کلام نازل فرمایا ہے قرآن، اس میں اللہ نے مجھے کچھ پیغام ایسے دیے ہیں، ان پیغامات کو وصول کر کے میں فوراً بڑھاپے کی طرف منتقل ہو گیا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں احساس ذمہ داری، اپنے کام کے بوجھ کو سمجھنا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو ادا کرنا، تفکرات میں گم رہنا اور کسی نئی چیز کی تلاش میں لگے رہنا،
اور اپنے کام میں کچھ بھی کمی کوتاہی نہ آنے دینا اور اپنی نیند اور آرام کو بھی قربان کر دینا، یہ انسان کو فوراً جوانی سے بڑھاپے کی طرف منتقل کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ غور و فکر نہیں کرتے، بات پر توجہ نہیں دیتے، وہ زندگی میں ناکامیاں ضرور خریدتے ہیں لیکن جسمانی طور پر فوراً بوڑھے نہیں ہو جاتے۔ تفکرات، احساس ذمہ داری بندے کو فوراً بوڑھا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، سورہ ہود میں یہ آیت نازل ہو گئی ہے، فاستقم کما امرت، اے اللہ کے رسول جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ویسے ڈٹ جاؤ، اتنی استقامت اختیار کرو محبوب، اتنی ڈٹائی اختیار کرو حق پر کہ اللہ نے جتنی ڈٹائی کا کہا ہے اس میں کوئی کمی باقی نہ بچے۔ کہا صحابہ اس احساس ذمہ داری نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میں دن کو تمہاری مجلس سے اگر جدا نہیں ہو پاتا تو رات کو رب کی بندگی سے بھی جدا نہیں ہو پاتا۔ اے صحابہ اگر مجھے اپنے بیوی بچوں اور خاندان کا فکر ہے تو ایک ایک امتی کا فکر بھی مجھے ستاتا ہے۔ اے صحابہ اگر مجھے آس پاس دیگر قبائل کے تفکرات ہیں تو مجھے تمہاری اولادوں کا بھی فکر ہے، اور کائنات میں کوئی شخص اتنے تفکرات نہیں پالتا، اتنا احساس ذمہ داری نہیں رکھتا، اللہ نے جس قدر مجھ پر ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ اور رب نے کہا ہے محبوب جیسے تمہیں حکم ملا ہے، جیسے میں کہتا ہوں اتنی زیادہ ڈٹائی اختیار کرو۔ تو کہا ہے صحابہ اتنی زیادہ ڈٹائی اگر فوراً جوان کو بوڑھا نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ گرامیہ قدر، احساس ذمہ داری اور پھر ذمہ داری کی ادائیگی اور اس بوجھ کو اٹھانا اور پوری طرح ادا کرنا، یہ بندہ مومن کی شان اور عظمت ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس احساس ذمہ داری کو خود سمجھا، بلکہ کیفیت اتنی بہتر اعلیٰ ہو گئی کہ آپ کے اصحاب میں سے بھی ایک ایک صاحب نے اس کا ادراک کر کے کما حق ہو اس کو ادا کیا، تبھی تو حضرت عمر فاروق تک پہنچتے ہوئے 23 لاکھ مربع میل پر عدل و انصاف کی اسلامی حکمرانی جو تھی وہ چھا چکی تھی۔ آج ہم بھی دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم تو ماہ رمضان میں تقوی و طہارت کی ٹریننگ کر کے اور آخری دنوں میں تو عادی ہو چکے ہوتے ہیں نماز کے، عبادات کے، صدقات کے، خیرات کے۔ دل کہہ رہا ہوتا ہے اور بھی کسی بہانے کچھ خرچ کر دو، کوئی اور موقع مل جائے شب بیداری بھی کر لیں، اور موقع مل جائے شبینے میں بھی بیٹھ جائیں، اور موقع مل جائے یہ نیک کام بھی کر دیں، کسی رشتہ دار پر کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی مرجائے ہوئے کو پھر سے محبتیں دے کر عید کے خوشیوں میں شریک کر لیں۔ اب تو ماحول ہی ایسا ہے کہ دل سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، ارے ہم اگر اس ٹریننگ کے بعد اپنی کیفیت کو جو رمضان میں مستحکم مضبوط ہوئی تھی اس کو بھی باقی نہ رکھ سکیں تو پھر ہم نے استقامت کا کون سا درس سیکھا ہے؟ آج استقامت کا بیان کرنے کا مقصود ہی یہ ہے کہ اللہ نے جن نعمتوں میں ہمیں کھڑا کر دیا ہے اور جس نیکی کا خوگر اور عادی کر دیا ہے اور جس تقوی و طہارت کی ٹریننگ دے دی ہے اور دل کی نرمی اور دل کے اندر ہمدردی، احساس اور غم گساری کا جو جذبہ پیدا کیا ہے، اب ان پر ڈٹ جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے ان پر ہم نے قائم رہنا ہے۔ اصحاب رسول کی کیفیت کو دیکھیے، پہلا ماہ رمضان ہے، یعنی جس کے روزے فرض ہیں، رمضان تو پہلے بھی گزرتے رہے، 2 ہجری ہے، ابھی آیت اتری ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھیں۔ سخت گرمی ہے، عرب کی گرمی اور صحراؤں کے تھپیڑے، آگ برساتی ہوئی پہاڑوں پر ریت، بدر کا مقام، سخت دشمن سے پالا ہے،
تعداد میں، سامان حرب و ضرب میں، جنگی چالوں میں دشمن بڑا مکار ہے، تیار ہے۔ ادھر نہتے چند کمزور افراد جن کے پاس خوراک کے لیے بھی کوئی ساز و سامان نہیں، اور ادھر وہ اونٹ ذبح کر کر کے کھا رہے ہیں۔ 12 اونٹ ایک وقت میں ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ ادھر پانی کی بوند کو ترسنے والے صحابہ، اور سخت گرمی میں ماہ رمضان اور روزے رکھے ہوئے ہیں، زبانیں بلک رہی ہیں، پیاس ستا رہی ہے، لیکن حالت بھی روزے کی ہے۔ اور ابھی روزے کی پہلی ٹریننگ بھی نہیں تھی، پہلا سال تھا۔ یہ بھی نہیں کہ 10 سال سے رکھ رہے تھے، 5 سال سے رکھ رہے تھے، 2-3 سال سے اس کی ٹریننگ تھی۔ پہلا ماہ رمضان، جنگ میں مبتلا ہے، سخت دشمن کا سامنا ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے، کیا وہ صحابہ لوہے کے بنے ہوئے لوگ تھے کہ زندگی میں پہلی بار رمضان کے روزے فرض ہوئے اور رکھے، اور اتنا لمبا سفر، سخت دشمن کا سامنا، اور ریت کے پہاڑ آگ برسا رہے ہیں، اور دشمن کی تلواروں کی چمک نظر آ رہی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی تربیت کا اثر ہے کہ کوئی بھی پریشان نہیں، سب اللہ پر مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ سارے استقامت اور ڈٹائی کی عملی تصویر نظر آ رہے ہیں۔ یوں ہی تو رب نے ان کی تعریف نہیں کر دی۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے سورہ نور میں اپنے محبوب کی اعلیٰ تربیت کا جب انداز بیان کیا، اور مرد خیز نبی کی کیفیت کو بیان کیا، اور وہ رجال کار جو تیار ہوئے تھے ان کی تعریف کی، اور اپنے محبوب کے صحاب کی تعریف کی۔ میں کہتا ہوں کوئی دوست کھلے دل سے اپنے دوست کی اس طرح تعریف نہیں کرتا ہوگا جس طرح اللہ نے اپنے رسول کے ان اصحاب کی قرآن میں تعریف کی۔ کہا رجال، فرمایا یہ مرد ہیں، یہ رجال ہیں، یہ افراد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ نہیں کہ دنیا کی ضروریات ان کے ساتھ وابستہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہ کاروبار نہیں کرتے، ایسا نہیں کہ تجارت نہیں کرتے، بزنس مین ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیوی بچوں کو پالتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان پر مال خرچ کرتے ہیں، ساری ضرورتیں ان کے ساتھ ہیں۔ ان کا جسم بخار زدہ بھی ہوتا ہے، وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، وہ کمزور بھی ہوتے ہیں، خوراک کی کمی بھی ان پر آتی ہے۔ لوہے کے انسان نہیں ہے، لیکن ان کے ارادے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، لوہے سے بھی زیادہ پکے اور پختہ ہیں، فولادی ارادوں کے مالک ہیں، اور وہ استقامت کے پہاڑ ہیں۔ اور اتنے زیادہ رب کہہ رہا ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ محبوب کیسے غلام تیار کیے، انہیں کاروبار زندگی، نظام حیات کی ضروریات اور اولاد کی ضروریات سب کچھ پورا کرنے کا احساس ہے، فکر ہے، کرتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی چیز انہیں اللہ کی یاد سے روک ہی نہیں پاتی۔ اللہ کو جتنا یاد کرنا ہے ایک لمحہ بھی اس سے کم یاد نہیں کرتے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، فرمایا سخت جنگ کی کیفیت میں بھی مبتلا کر دیے گئے، اور بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مگر ممکن ہی نہیں کہ نماز ان کی قضا ہو جائے، کوئی چیز انہیں نماز سے روک ہی نہیں سکتی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور فرمایا سخت مشقت سے مال کماتے ہیں، ابھی حکم ملا ہے زکوٰۃ کا، کھلے دل سے خیرات کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو زکوٰۃ لینے والے تھے، ارے وہ بھی اپنے مال زکوٰۃ کو جمع کر کے اس سے خیرات کر دیا کرتے تھے۔